علی ابن ابی طالب، ظاہر ہے کہ ان کی شان میں حدیثیں، ان کی مدح میں آیتیں، رسول اللہ کی ان سے گفتگو، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ حدیثیں ہیں۔ یہ سب کچھ رسول اللہ کی زندگی تک تھا، اور حیات رسول کے بعد یہی فاطمہ ہیں جو دربار میں کھڑی ہیں، یہی علی و حسنین ہیں جن کی گواہی رد ہو رہی ہے، یہی علی ہیں جن کے خلاف ممبروں پر جملے کہے جا رہے ہیں، یہی حسن ہیں جن کو ہوتے ہوئے دوسرے کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، یہی حسین ہیں کہ جو کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، جو میں نے نام لیے، دیکھیے بڑی مصیبت کی بات یہ ہے کہ عالم اسلام میں معاملات کو الجھانے کے لیے کچھ عجب چیزیں بات رائج ہو گئی ہیں۔ اس میں تیرے میرے کی بات کیا ہے؟ یہ ہستیاں مولا علی، جناب فاطمہ، امام حسن، امام حسین، یہ کسی کی پھرا پڑتی ہیں؟ یہ کسی کی جائیداد ہیں؟ معاذ اللہ علیہ باللہ، میرے منہ میں خاک، یہ کسی کی ملکیت ہیں؟ یا یہ کہ آج جو یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، سیدوں کی ان سے نسلی رشتہ داری تو ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ڈائریکٹ کسی کا رشتہ ہے کہ بھئی یہ ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے ماموں ہیں، یہ ہمارے پھپھا ہیں، یہ ہمارے خالو ہیں؟ 1400 برس پہلے کے کیریکٹر، 1400 برس بعد والوں سے ان کا لینا دینا کیا ہے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے گھر کے لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ اب جب ہم تاریخ میں پوچھتے ہیں کہ ہم یہ بات جانتے ہیں اور اتنا ہمارے کلیجے میں سمائی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھے باپ کا بیٹا بھی اچھا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھے دادا کا پوتا بھی اچھا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھے نانا کا نواسا بھی اچھا ہو، اتنا ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہ لوگ، یہ بزرگ جو رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اچھے نہیں تھے تو تاریخ نے ان کا کوئی جرم بتایا ہے؟ ان کی وہ خطا بتائی ہے کہ جناب یہ باتیں تھے تو بڑے اچھے خاندان کے، مگر باتیں ایسی تھیں؟ ہوتا ہے، اچھے باپ کا لڑکا خراب نکل جاتا ہے، یہ دنیا میں ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ کہ باپ ان کے بہترین تھے، آپ کیا کہنا، لیکن ان کے اندر وہ عادتیں نہیں ہیں، وہ حرکتیں نہیں ہیں، جی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک فہرست ہوتی ہے کہ وہ با اخلاق تھے، یہ بد اخلاق ہیں، وہ ایماندار تھے، یہ چور ہیں، وہ ہر ایک سے تہذیب سے بات کرتے تھے، یہ ہر ایک کو گالیاں دیتے ہیں۔ بس کچھ تو ہوتا ہے جب لوگ خلاف ہوتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو آل امیہ کی محبت میں آل محمد کو چھوڑ دینا کہاں کی دانش مندی ہے؟ صلوات بھیج دے محمد والے۔ غور طلب بات ہے، دیکھیے اس کے اندر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
اسی لیے میں جذباتی انداز میں ادا بھی نہیں کرتا ہوں بات کو، آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں تاکہ سامعین جو ہیں وہ اس پر غور کریں اور ان کی فکر کا جذبہ جو ہے وہ جاگے کہ کیا یہ بات آپ کے حلق سے اترتی ہے کہ رسول اللہ کی صحابی اگر آپ کے سامنے آ جائیں اور کسی چیز پر دعویٰ کرے کہ یہ میری ہے تو آپ ان سے گواہ مانگیں گے؟ آپ اپنے دل میں سوچیے، کیا آپ کے اندر اتنا کلیجہ ہے، ہمت ہے؟ ہم آپ کی بات پر اگر کہتے ہیں کہ سچ بتائیے کہ آپ سچ بول رہے ہیں تو آپ کو برا لگ جائے گا۔ مولانا نے مجھ پر اعتبار کیا تو ہم آپ پر اعتبار میں تھوڑی کمی کریں تو آپ کو برا لگ جائے۔ اور جس کے لیے سیدۃ نساء اہل الجنہ کا لفظ رسول استعمال کریں کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس سے یہ سوال ہو، کیسی بات ہے؟ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ حضرت علی زندگی بھر رسول کے ساتھ رہے، رسول کے صحابی تھے، رسول کے کزن تھے، رسول کے داماد تھے، ان کو 70 برس تک ممبروں کو برا کہا گیا۔ ایک دو دن نہیں، 70 ایئرس، 70 برس میں 3 جنریشنز آ جاتی، سمجھے؟ ٹرن اوور ہو جاتا ہے 3 جنریشنز کا 70 برس، پورے کہے گئے۔ جو پیدا ہوا تھا اس وقت جب علی کو برا کہا جانا شروع کیا گیا تھا، جب وہ 70 برس کا بڈھا بیٹھا ہوا تھا ممبر کے نیچے، تب بھی علی برے کہے جا رہے تھے۔ جی، اور کون کہہ رہا تھا؟ امام جمعہ، جو لوگ جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے وہ کہہ رہے تھے۔ کیوں صاحب؟ ہم آپ سے انصاف سے پوچھتے ہیں کہ امام جمعہ جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا معمولی آدمی نہیں ہوتا ہے۔ امام جمعہ سوسائٹی کا ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، ایک عالم آدمی ہوتا ہے، جو جمعے کی نماز کی قیادت کرتا ہے، جمعہ پریئر لیڈ کرتا ہے۔ امام جمعہ معمولی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوتا ہے۔ اور جو آدمی جمعے کے دن نماز پڑھاتا ہے، عالم، وہ بقیہ ہفتے کے 6 دن جو ہوتے ہیں یا تو کہیں درس دیتا ہے، یا کوئی کتاب لکھتا ہے، یا حدیث بیان کرتا ہے، یا تفسیر بیان کرتا ہے، اسی طرح کے مذہبی کام کرتا ہے۔ وہ سبزی نہیں بیچتا ہے۔ سمجھ میں آیا آپ؟ وہ مذہبی کام کرتا ہے۔ تو یہ پورے عالم اسلام کے ممبروں کے جو پیش نماز تھے اور امام جمعہ تھے، 70 برس تک علی کے معاملے میں گمراہی میں مبتلا رہے، تو ان کی حدیثوں، ان کی روایتوں، ان کی تاریخ، ان کی تفسیر پر ہم کیسے بھروسہ کر لیں؟ صلوات بھیج دیں محمد۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، جس کا چاہے مانے، جس کا چاہے نہ مانے، کہ مجلسوں میں جو نعرے حیدری لگتے ہیں، یہ اسی کی صدائے بازگشت ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اور عزیزان گرامی، جتنا علی علی کرتے رہیے گا اتنا ایمان میں تازگی پیدا ہوتی رہے گی۔
نظریہ ہے کہ آپ وہاں تو جائیے وہ تو علی علی کرتے ہیں وہاں مجلس میں. یہ کہاں کی فکر آ گئی آپ میں؟ اور یہ کون سا نظریہ ہے جو دبے اندر آ رہا ہے یہ علی 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 علی. علی کے بغیر ہے کیا؟ علی کے بغیر ہے کیا؟ علی ہی کی وجہ سے سب کچھ ہے. علی کو مائنس کر دیجئے تو تاریخ میں بچتا کیا ہے؟ مائنس علی نے دعوت عشیرہ ہے، نہ شب ہجرت ہے، نہ میدان بدر ہے، نہ جنگ احد ہے، نہ جنگ خندق ہے، نہ جنگ خیبر ہے، نہ جنگ حنین ہے، نہ غدیر خم ہے. مائنس علی نہ دین رسول ہے، نہ نسل رسول ہے، نہ آل رسول ہے. سناٹا ہے یہاں سے وہاں تک. اور رہ گیا کہ ان کا ہاں وہ ہے عمل بنی پڑھتے ہیں. بھائی یہ موقع ہوتا ہے پڑھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. کوئی وہ نہیں ہے کہ عمل سے کوئی دشواری ہے. وہ ہے ہم خود پابندی سے نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ بتائیے آپ کہ وہ جو جمعے پڑھے گئے جن میں علی کو برا کہا گیا، ان کی قیمت کیا ملے گی اللہ کی؟ تو کیا اگر کسی کے ساتھ تاریخ نے انصاف نہ کیا ہو تو یہ فیصلہ ہو جائے کہ اب کبھی انصاف نہیں ہوگا؟ یعنی اگر ہمارا حق مدتوں نہیں ملا تو کیا اب ہمیں مایوس ہو جانا چاہیے کہ اب نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ ہر انسان نیا ہے. ٹھیک ہے واقعہ 1400 برس پرانا ہے، مگر ہم 1400 برس کے تھوڑی ہیں. ہمیں تو اب معلوم ہوا، جب ہم پیدا ہوئے، سمجھدار ہوئے، ہوشیار ہوئے تو ہمیں معلوم ہوا. واقعہ پرانا ہے بے شک، لیکن ہمیں تو آج معلوم ہوا. تو کیا ہمارا حق نہیں پہنچتا بحیثیت مسلمان کے کہ ہم اس مسئلے پر غور کریں کہ اس کے اندر کہاں پر گڑبڑ ہوئی؟ اس لیے کہ آج اسلام جن حالات سے گزر رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے سامنے ریئل اسلام پیش کیا جائے. اور جب تک آپ دنیا کے سامنے اہل بیت کا اسلام پیش نہیں کریں گے اس وقت تک لوگوں کو شکایتیں رہیں گی. اس لیے کہ حکومت کا اسلام اسلام نہیں ہے، ملوکیت ہے. اور ہمارا حکومت کا اسلام اسلام نہیں ہے، ملوکیت ہے. لہذا اسلام اگر پیش کرنا ہے تو رسول والے رسول ہی والا اسلام پیش کرنا ہوگا، کردار والا اسلام پیش کرنا ہوگا. آپ وہ سا اسلام اگر پیش کریں گے جو بے گناہوں کو قتل کر دیتا ہے، سروں کے مینار بنا دیتا ہے، انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، تو لوگوں کو نفرت ڈیولپ ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. آپ وہ اسلام پیش کیجئے جو پیاسے دشمن کو پانی پلاتا ہے. عزیزان گرامی، حسینی اسلام، پیاسے دشمن کو پانی پلانے کا نام. یزیدی اسلام، 6 مہینے کے پیاسے بچے کو تیر مار دینے کا نام. دونوں واقعات ایک ہی تاریخ کے ہیں. وہی کربلا کے واقعے میں حر کے لشکر کو سیراب کرنا بھی شامل ہے، اور اسی کربلا کے واقعے میں علی اصغر کی نازک گردن پر تیر کا پڑنا بھی شامل ہے. تو عزیزان گرامی، یہ کیریکٹر اور کیریکٹر کی بات ہے، نظریے اور نظریے کی بات ہے. حسین کا قافلہ منزل اشراف کے قریب تھا جب آپ کے ساتھیوں میں کسی نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو دوسرے نے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا ہم کسی بستی کے قریب پہنچ رہے ہیں، دور سے ہمیں درختوں کی پھنگیاں دکھائی دے رہی ہیں. حسین نے یہ سن کے سر اٹھایا اور آگے کے منظر کو دیکھا کہ درختوں کی پھنگیاں نہیں ہیں، یہ نیزوں کی نوکیں ہیں.
اور یہ لشکر تم سے مقابلے کو آ رہا ہے. اور آہستہ آہستہ جب لشکر قریب آتا گیا تو منظر صاف ہوتا گیا. بھر کا رسالہ تھا جس میں 2000 آدمی تھے اور وہ امام حسین کو تلاش کرتا ہوا آ رہا تھا، مگر راستے میں اس کا پانی ختم ہو گیا تھا اور وہ پیاس سے بے حال تھا. ساقی کوثر کے لال نے پیاسا دشمن دیکھا. بہت آسان تھا پیاسے دشمن کو مار لینا، لیکن پیاسوں کو مارنا یزیدی اسلام ہے، حسینی اسلام نہیں.